میرے عزیز اور انتہائی واجب الاحترام پاکستانی بھائیوں، 23 مارچ 1940 کو مسلمان قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں اکٹھے ہوئے اور وہاں ایک قرارداد پیش کی گئی کہ ہم نے ہندوؤں کے ساتھ طویل عرصہ گزارا ہے، لیکن ہندو کے جو مسلمانوں کے ساتھ رویہ ہے، جو تعصب ہے، اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ بر صغیر کے مسلمان اگر اپنی عزت اور آبرو کے ساتھ زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ان کو ایک الگ خطہ چاہیے، اور وہ خطہ سرزمین جو ہے جس کا نام پاکستان ہونا چاہیے، اور اس میں مسلم مقصد کے علاقے شامل ہوں۔ اس کے بعد 7 سال بعد جو ہے بر صغیر جو ہے تقسیم ہوا اور مسلمانوں کو پاکستان کی صورت میں ایک خطہ مملکت مل گیا جہاں وہ جو ہے عزت کے ساتھ اور سکون کے ساتھ رہ سکیں۔ 23 مارچ 1940 بادشاہی مسجد کے ساتھ جو موجودہ اس وقت مینار پاکستان ہے، اس جگہ پر اس کا اعلان ہوا تھا۔ اس کے بعد پاکستان کی تحریک میں تیزی آ گئی اور قائد اعظم نے یہ سوچا کہ اب مسلمان ملک بنائیں گے جس میں ہماری مذہبی آزادی ہوگی۔ تو آج ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ یہ 23 مارچ 1940 میں جو قرارداد پیش کی گئی تھی وہ واقعی اہمیت کی حامل تھی، اور وہ کتنی دور اندیشی کی بات تھی۔ اس وقت کے لوگوں کو لگتا تھا کہ ہم اپنے گھر بار چھوڑیں گے اور کاروبار چھوڑیں گے، ایک نئی جگہ جائیں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ لیکن آج وہ قائد اعظم کا جو ویژن تھا کہ ہم ایک الگ ملک بنائیں گے، یہ بالکل صحیح ان کا ایک فیصلہ تھا، جو آج ہماری قوم پرسکون طریقے سے اپنے ملک میں رہتی ہے۔ ہر اسلامی تہوار ہم خوشی سے مناتے ہیں، اور ہماری نئی نسل کو اس کے بارے میں بار بار بتانا چاہیے 23 مارچ کو کتنا اہم فیصلہ ہوتا پاکستان کے لیے۔ پاکستان زندہ باد۔ 23 مارچ کو جو ہمارے لیڈران نے ہمارے لیے خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر 1947 میں ہو گئی ہے۔ لیکن آج میں چاہوں گا اپنے نوجوانوں کو اس بات کا احساس دلانا کہ ہمارے آزادی کی بہت بڑی قدر ہے۔ پڑوس کے ملکوں میں دیکھیں یا یورپ میں دیکھیں، آپ کو آزادی نہیں ہے چلنے پھرنے کی، اپنے مذہب کو لے کے چلنے کے لیے۔ میں چاہوں گا نوجوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ اب ٹائم آ گیا ہے، اپنے ایفرٹس کو پلیز پازیٹیو ڈائریکشن میں ڈالیں، اور ہم نے بہت کچھ کرنا ہے۔ اب آپ کا ٹائم ہے کہ آپ نے اس ملک کے لیے کچھ کر کے دکھا۔ 23 مارچ 1940 قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ ایک جو نظریہ تھا مسلمان علیحدہ ملک بنائیں، علامہ اقبال نے جو خواب دیکھا اور قائد اعظم نے ایک تحریک چلائی اور 7 سال پر محیط رہی، تو ہم یہ اپنا پیغام اپنے نوجوانوں کو دینا چاہیں گے، ینگ جنریشن کو، کہ وہ اس ملک کی قدر کریں اور اس ملک کے اندر اپنے جو ایفرٹس ہیں وہ دکھائیں۔ 23 مارچ 1940 جو ہے یہ ہمارے لیے اس لیے بڑا امپارٹنٹ ہے کہ اس میں ہمارے ملک کے لیے قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کا الگ ملک ہونا چاہیے۔ یہ ملک ہمیں بڑی قربانی سے ملا ہے، لوگوں نے بڑی محنت کر کے اس ملک کو بنایا ہے۔ میرا میسیج یہی ہے ینگ جنریشن کے لیے اسپیشلی، جو بھی ہمیں سوچنا ہے ملک کے فائدے کے لیے سوچنا ہے، جس کی جو فیلڈ ہے اس میں اس کو آگے بڑھنا چاہیے۔ 23 مارچ 1940 میں مسلم لیگ نے قرارداد پیش کی۔ پاکستان ہمیں بڑی قربانیوں کے بعد ملا۔ آزادی کیا ہے یہ آپ کشمیر والوں سے پوچھیں، آپ فلسطین سے پوچھیں کہ آزادی کیا ہے۔ آزاد ماحول میں گھومنا پھرنا، آنا جانا۔ 23 مارچ 1940 کو بڑھ چڑھ سے سیلیبریٹ کریں تاکہ ہماری جو آنے والی نیو جنریشن ہے اسے بھی پتہ چلے کہ اس دن کی کیا اہمیت ہے۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا دن ہے۔ یہ پاکستان ڈے کے نام سے بھی مشہور ہے، کیونکہ اس دن میں قائد اعظم محمد علی جناح کی سربراہی میں جلسہ ہوا تھا مینار پاکستان پہ۔ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے باقاعدہ ریزولوشن کے ذریعے پاکستان کا باقاعدہ اعلان کیا تھا، کیونکہ یہی بنیاد تھی جس کی بنیاد پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں نے 1947 میں آزادی حاصل کی۔ نوجوان نسل کے لیے اس دن کے حساب سے میرا یہ ہے کہ وہ پاکستان کی تاریخ کو سمجھیں اور پاکستان کی اہمیت جو دنیا میں ہے اس کو سمجھیں، اور پاکستان کی خدمت کریں اور مل جل کے پاکستان کی ترقی میں اپنا کردار ادا کریں۔ 23 مارچ جو کہ قرارداد پاکستان کے حوالے سے مشہور ہے، اصل میں قرارداد لاہور کے طور پہ یہ قرارداد منظور ہوئی تھی، لیکن بعد میں اس کو قرارداد پاکستان کا نام دے دیا گیا۔ پس منظر اس کا یہ ہے کہ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلم آبادی اکثریت میں ہے ان کے علاقوں کو الگ کر دیا جائے اور الگ ایک ریاست قائم کی جائے، اور اس طرح پاکستان معرض وجود میں آیا۔ میری گزارش ہے اپنے نوجوانوں سے، پاکستان کو جو ہمارے پاس ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے جس میں ہر طرح کی نعمتیں موجود ہیں، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو صحیح طریقے سے صحیح اصولوں پر چلانا، آگے بڑھانا، یہ ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے۔ ہمارا ہر پڑھا لکھا جو نوجوان ہے وہ اس بات پر غور کرے، ہم ایک قوم جب تک نہیں بنیں گے
تب تک ہم کوئی ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتے۔ اس طرح سے ہماری قوم جو ہے اگر سوچے اور سوچ کے آگے بڑھے تو ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ 1857 میں جب انگریزوں نے اس سب کانٹیننٹ پر قبضہ کیا، مسلمانوں کو نہ تو دینی لحاظ سے کسی قسم کی آزادی تھی، نہ سیاسی لحاظ سے، نہ تعلیمی لحاظ سے، یعنی ہر طرح کے ان کے اوپر دروازے بند کر دیے گئے۔ تو اسی بات کو بھانپتے ہوئے مسلمانوں نے مل بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کیا کہ مسلم کا جو رہن سہن ہے، رسم و رواج ہے، ہر طرح سے ان کی روایات مختلف ہیں۔ تو ان روایات کی جو پاسداری کے لیے مسلمانوں نے سوچا کیوں نہ ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک ہو جہاں پر ہم آزادانہ زندگی گزار سکیں۔ اسی ہی پیش نظر ایک اتفاق رائے سے 23 مارچ قرارداد منظور کی گئی۔ نئی نسل کے لیے میں ضرور یہ کہوں گا کہ وہ اپنے اسلاف کی تاریخ کو پڑھیں، انہوں نے کتنی جدوجہد کے بعد پاکستان کو حاصل کیا، لہٰذا ان کی جدوجہد کو دیکھتے ہوئے وہ بھی اپنی ثقافت، روایات، تہذیب اور تمدن کو اجاگر کرتے ہوئے اپنے آپ کو روشناس کرائیں اور پاکستان سے محبت کریں اور ایک قوم ہو کر پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پاکستان دنیا کا عظیم ملک بن سکتا ہے۔ 23 مارچ 1940 کو اگر مولوی A.K. عبدالحق قرارداد پاکستان پاس نہ کرتے تو آج ہم اس آزاد ملک میں نہ رہ رہے ہوتے۔ اس 23 مارچ 1940 کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ 23 مارچ جب بھی آئے ہمیں اس دن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں، تو ہماری بھی کچھ رسپانسبلٹیز بنتی ہیں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے کچھ کرنا چاہیے اور پاکستان کو اور بہتر بنانے کے لیے محنت کریں۔ 23 مارچ کے حوالے سے جب سوال کیا جاتا ہے تو ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے نوجوان نسل کے لیے کوئی میسج۔ نوجوان نسل سے پہلے میں اس نسل سے بات کرنا چاہوں گا جو مجھ سے پہلے کی ہے اور جو میرے ساتھ کی ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہمارے ساتھ کے ہیں یا جو ہم سے پہلے کے ہیں، جنہوں نے پاکستان کو بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو 23 مارچ کی کیا اہمیت ہے اور اس کا اس وقت جو موجودہ مسلمان نسل جو پاکستان میں رہ رہی ہے اس پر کیا اس کا امپیکٹ آیا ہے، وہ اس سے بالکل یا تو بے خبر ہیں یا اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ جی کہاں ہے دو قومی نظریہ، کہاں ہے پاکستان وہ قائد اعظم کا جو انہوں نے خواب دیکھا تھا۔ خواب دیکھنے والے نے تو کوئی غلط خواب نہیں دیکھا تھا، تعبیر تو انہوں نے ہمیں قرار دیا تھا۔ ہمارا کام تھا کہ ہم اس ملک کو اس خواب کے حساب سے آگے بڑھاتے، لیکن ہم یہ سوچ کے بیٹھ گئے کہ اب پاکستان تو بن گیا ہے، اب ہم نے یہاں پہ جو ہے صرف حکمرانی کرنی ہے۔ اگر ہم پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، 23 مارچ کو جو تقاریر وہاں پہ کی گئی تھیں، کبھی اسے اٹھا کر دیکھیں اور سنیں کہ اس وقت پاکستان بنانے کے کیا مقاصد تھے، تو اس وقت پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے تو اس میں سے کچھ بھی نہیں کیا۔ ہم تو یہاں کے صرف اپنے مقاصد پورے کرنے میں لگ گئے، ہم ان قرارداد مقاصد کو بھی بھول گئے، ہم قائد اعظم کے 14 نکات کو بھی بھول گئے، ہم قائد اعظم کی مختلف تقاریر کو بھی بھول گئے جس میں انہوں نے پاکستان بنانے کی اہمیت کو اجاگر کیا تھا۔ تو 23 مارچ کو جو فیصلہ ہوا تھا، 23 مارچ کا وہ فیصلہ آج جنوبی ایشیا کی تاریخ کو بدل چکا ہے۔ اگر آپ پاکستان کا جو جغرافیہ ہے اس پہ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ پاکستان اس وقت جنوبی ایشیا کی شہرک بنا ہوا ہے۔ تو یہ جو فیصلہ ہوا تھا یہ اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی تھی کہ وہ ایک الگ ملک کے لیے جدوجہد کریں۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم غور کریں، اس دوبارہ سے جائیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، اٹھائیں ان چیزوں کو اور دوبارہ پڑھیں کہ جو اس وقت قائد اعظم نے جو تحریک چلائی تھی اور جس میں لوگوں نے تن من دھن سے حصہ لیا تھا، اس تحریک کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ تو بہتر ہے کہ ہم سوچیں اس بارے میں، غور کریں اور اس ملک کی ترقی کے لیے کچھ کریں۔ تھینک یو۔ نوجوان نسل کو اگر واٹس ایپ، ٹک ٹاک اور موبائل فون سے فرصت ملے اور کبھی وہ اسی یوٹیوب چینلز پہ بہت سی اچھی چیزیں بھی پڑی ہوئی ہیں، وہ جائیں اور جا کے دیکھیں کہ پاکستان کی جو تاریخ ہے وہ کیا ہے، کس طرح لوگوں نے اس کے لیے اپنی قربانیاں دی ہیں، کس طرح اپنا خون بہایا ہے اور کس طرح اپنے گھر بار لٹائے ہیں۔ تو اگر ایک بار یہ نوجوان نسل وہ ریئلائز کر لے تو میرا خیال ہے اس کو کچھ اور سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہمارا قومی فریضہ ہے کہ جو لوگ پاکستان کے بنانے میں کے دور سے گزرے ہیں یا پاکستان بنتے ہوئے انہوں نے قریب سے دیکھا ہے، وہ نسل نو کو یہ بتائیں کہ پاکستان کیسے حاصل ہوا ہے۔ پاکستان دو قومی نظریے کا عملی ثبوت ہے۔ قائد اعظم نے جب مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کی تو اس کے بعد مسلم لیگ کے قدم بڑھانے کی رفتار تیز ہو گئی
कायद आज़म की क़ुव्वत इरादी के बलबूते पर और उनकी वकालत के बेहतरीन अंदाज से हमें पाकिस्तान मिल गया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएं और इसके इस्तेहकाम के लिए काम करें। दुश्मनों की जो साजिशें मुसलसल पाकिस्तान बनने के बाद होती रही हैं उनको समझें और उनके तदारुक के लिए मैदान अमल में उतरें। 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली ने करारदाद पाकिस्तान को आइन की शक्ल देकर पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया। कायद आज़म की अंतः कोशिशों से पाकिस्तान का वजूद इस बात का सबूत है कि कायद आज़म की 2 नेशन थ्योरी सच साबित हुई। मौजूदा हालात के तनाजुर में वो ये साबित करता है कि कायद आज़म का फ़ैसला बिल्कुल सही था और मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन का क़याम इंतहाई ज़रूरी था। करारदाद पाकिस्तान 23 मार्च को मंजूर हुई। कायद आज़म का पाकिस्तान पे ये बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने पाकिस्तान की बुनियाद रखी। कायद आज़म ने जो 2 कौमी नज़रिए का पेश किया था, आज उसकी अहमियत का अंदाज़ा हो रहा है और जिसकी वजह से हमें बहुत सुकून और आराम है। 23 मार्च के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे लिए बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है। उस दिन आइन बना था 1956 में। अब तक वही कॉन्स्टिट्यूशन जो है अमेंडमेंट्स के साथ थोड़ी बहुत और वो चेंजेस के साथ वो कंटिन्यूड है और अल्लाह करे कि पाकिस्तान आगे की तरफ तरक्की करता रहे, दुनिया के साथ तरक्की याफ्ता ममालिक के साथ चलता रहे और अल्लाह इसको दवाम बख्शे। 23 मार्च 1940 जिसमें पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई। ये दिन इसलिए अहमियत का हामिल है, इससे पहले तारीख़ के अंदर मुसलमान बिखरे हुए थे। इस दिन के बाद एक सही सिमत का तयन हुआ और अल्लाह ताला के करम से कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की रहनुमाई में 7 साल के अंदर पाकिस्तान वजूद में आया। अल्लाह ताला इसको कायम व दायम रखे। ये 23 मार्च 1940 का जो एक 2 कौमी नज़रिया है, ये हमारे जो रहनुमाओं हैं उनका बहुत बड़ा एहसान है हम पर कि उन्होंने एक 2 कौमी नज़रिया पेश किया और इसमें अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे कम है। और ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि कायद आज़म अल्लामा इकबाल की अनथक मेहनत, उनकी कोशिशों से और मुसलमानों की लातादाद कुर्बानियों से, उनके सब्र से हमें पाकिस्तान आज़ाद मुल्क हासिल हुआ।